بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اس شہر کو امن و امان والا بنا دیجئے، مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک ٹھہرانا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ یہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں، اس بات کا ذکر ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ ان کے علاقے کے لوگ جو بابل کے قریب تھا بت پرست تھے۔ خود ان کا باپ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اس بارے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا۔ پھر اپنے علاقے سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے۔ ہجرت میں ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ یہ چچا کی لڑکی تھی جن کا نام سارہ تھا۔ پھر سفر ہجرت میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، بدنیتی سے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے۔ پھر ان کو چھوڑ دیا۔ پھر ان کی خدمت کے لیے ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسماعیل اور اس کی والدہ کو سرزمین عرب مکہ معظمہ میں چھوڑو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کے قریب چھوڑ دیا اور یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھیے۔ ان بتوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے آس پاس اپنی قوم کے لوگوں کو بت پرستی میں، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی بت پرستی میں دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں سے میں بیزار ہوں۔ جو شخص میری اتباع کرے، یعنی کہ جو توحید کا حکم آپ نے مجھے دیا اور میں ان کو دوں اور وہ اس بات میں میری اتباع کرے، توحید کی راہ پر چلے، اور جو اسے یا رب العالمین اسے اپنی راہ پر چلانا، اور جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں، اور یا رب العالمین آپ اسے ہدایت دے کر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو حکم آپ نے یا رب العالمین دیا میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور جو لوگ اس حکم کے اتباع کرتے ہیں تو یا رب العالمین آپ اسے مغفرت دے کر صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو شخص میری اتباع کرے، توحید کی راہ پر چلے، یعنی وہ راہ جو آپ نے مجھے توحید کی عطا فرمائی ہے، وہ اس پر چلے، وہ شخص میرا ہے۔ اور جو شخص میری نافرمانی کرے، یعنی جو توحید کی راہ آپ نے توحید کی راہ بتائی ہے مجھے، وہ اس پر نہ چلے، وہ میرا نہیں، آپ اسے ہدایت دے کر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں، اس پر رحم فرما سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں آپ کے معظم گھر کعبہ شریف کے قریب اس وادی یعنی اس میدان میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ میدان کھیتی والا نہیں ہے، حکم کی تعمیل میں یہاں قیام کرا رہا ہوں۔ آپ میری اس ذریت کو، میری اس نسل کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق دیجیے۔ میں انہیں یہاں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نماز قائم کریں۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اہم رکن ہے، اس لیے دعا میں اس کا خصوصی ذکر فرما دیا۔ اس میں دیگر اعمال صالحہ کی بھی دعا آ گئی۔ میری نسل کے یہ لوگ خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور دوسروں کے لیے بھی مقتدی بن جائیں، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیے جائیں
تاکہ ان سے ایمان اور اعمال صالحہ سیکھ سکے۔ یہ تو ان کی دینی زندگی کے لیے دعا کی اور ان کی دنیاوی زندگی اور غذا کے لیے یوں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، انہیں پھل عطا فرمانا تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ کو یہ جگہ ایسی ہے جہاں چٹیل میدان ہے اور ہر طرف سنسان ہے، لیکن آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پھل نصیب فرمائیے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں مکہ معظمہ چھوڑ کر گئے تھے، اور ان کی نسل کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اللہ نے، اور انہیں مقتدی ہونے کی شان بھی عطا فرمائی۔ ان کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر آنے لگے، نیز انہیں رزق بھی خوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج اور زائرین سبھی کھاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں اور جو ہمارے پاس رزق کے طور پہ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف و کناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں۔ شاید دنیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے۔ مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہے، نہ شجرکاری ہے، نہ سنت کاری، لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو مکہ معظمہ کی چٹیل زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور ان کے گزارے کے لیے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ جب واپس ہونے لگے تو ان کی اہلیہ پیچھے ہو لی اور کہنے لگی، ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ آرام ہے، نہ آدمزاد، نہ کوئی اور چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ سوال دہرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ میرے اللہ کا حکم۔ آخر میں اس مومن خاتون نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگی، وہ بھی نبی برگزیدہ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ کہنے لگی، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلی، 7 مرتبہ صفا اور مروہ پر آنا جانا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے قریب فرشتے کے ایڑی مارنے سے چشمہ جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں ماں بیٹے وہیں رہتے رہے۔ پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ یہ قبیلہ فجعل افئدۃ من الناس میں واضح مقبولیت کی تصدیق موجود ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنی بیوی اور بچے کی خبر لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر تو بنی جرہم میں ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں باپ بیٹا نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا، جسے پہلے فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس کی وجہ سے دیواریں مسمار ہو گئی تھی اور عمارت کا ظاہری پتہ بھی نہ رہا تھا۔ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، اس لیے دعا میں یوں عرض کیا، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے سے رخصت ہو کر آگے بڑھے تو قبلہ رخ ہو کر ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظر آتی تھی، جو ٹیلے کی شکل میں تھی، اور بیوی بچہ نظر سے اوجھل تھے۔
اس وقت اللہ کے حضور میں یہ دعا کی جو آیت شریف میں مذکور ہے۔ یہ تو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبہ شریف بنانے لگے تو انہیں متعین طور پر کعبہ شریف کی جگہ بتا دی گئی، جسے سورہ حج کی آیت 22 بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ میں بیان فرمایا گیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اہل مکہ مشرک ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیے۔ حضرت خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دی آپ نے، اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی اور قربانیاں دی، جس کی وجہ سے اہل مکہ پھر توحید پر آگے اور دنیا بھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور کعبہ شریف بتوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی ابراہیم و اسماعیل و محمد النبی العربی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک ایسی وادی میں ٹھہرایا جو کھیتی والی نہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دیجیے اور انہیں پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے تاکہ شکر ادا کریں۔ اولاد کے نمازی ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے آگے جو پیغمبرانہ شان تھی آپ کی فکر مندی کا اظہار فرمایا تو عرض کیا کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آپ کے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے، اور ساتھ ہی لیوں کی مصلاۃ بھی کہا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اس سے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جو ایمان کے بعد افضل الاعمال ہے۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے اہل و عیال کی نماز کے لیے فکر مند رہنا، وہ نماز قائم کریں، یہ بھی ایک ضروری بات ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے نماز کے لیے فکر مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں عرض فرما رہے ہیں۔ اور پھر رکوع کے ختم پر ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھیے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والا پیدا فرمائیے۔ اس سے اقامۃ الصلاۃ کی مزید اہمیت کا پتہ چلا۔ بہت سے لوگ خود تو نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی نماز کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، بلکہ اولاد کو ایسی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہاں نماز تو کیا ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے مدرسے میں پڑھائیے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں مولوی تھوڑی بنانا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے مدرسے میں پڑھائیے، انہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے متعلق آگاہی دیجیے۔ یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور دین کے فرائض وہ جانیں، کوشش کریں کہ وہ عمل کریں اور اس سے محروم نہ رہیں۔ عام طور پر لوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہے، موت کے بعد اولاد کا کیا بنے گا اس کا کچھ دھیان نہیں کرتے۔ ہماری اولاد دینی مقتدا ہو جائے، اس کا فکر کرنا بھی پیغمبرانہ فکر کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے یہ دعا بھی کی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو دینی مقتدا بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اول تو بنی نرم کو مکہ معظمہ میں بسا دیا، انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر ان کی نسل چلی اور بڑی، جن میں خاتم النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ آپ سارے عالم کے مقتدی ہیں۔ آپ مکہ معظمہ ہی کی سرزمین میں پیدا ہوئے، وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا۔ آپ سے اور آپ کی اولاد و اصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا، جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمانا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے معاش کا انتظام کرنا اور ان کے لیے رزق کی دعا کرنا یہ بزرگی اور دینداری کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیم ہے۔ اولاد کے دین و ایمان اور صالح اعمال کی فکر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اولاد کو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں اور انہیں بھی تلقین کریں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹی عطا فرمائے، اپنے لیے اور آل و اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، آپ ہماری نیتوں اور ارادوں سے اور ہمارے عزائم سے باخبر ہیں، جیسے کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال و احوال اور اقوال و اشغال سے باخبر ہیں۔ اور ایک ہمارے ہی اعمال و احوال کیا، اللہ جل شانہ سبحانہ سے تو کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا کہ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا قبول فرمانے والا ہے۔ چونکہ انہوں نے دعا میں رب ہب لی من الصالحین عرض کیا تھا جس میں صالح اولاد طلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی اور اولاد عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا میں اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم کی اسی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ۔ رب العزت یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر یوں دعا کی ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنائیے۔ اے ہمارے رب دعا کو قبول فرمائیے۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا کی، جس دن حساب قائم ہو اس دن ان سب کی مغفرت فرما۔ یہاں یہ اشکال واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر اور مشرک تھا، اس کے لیے کیسے مغفرت کی دعا کی جبکہ کافروں کی بخشش نہ ہوگی؟ اس کا ثواب سورہ توبہ کی آیت وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا
انہیں اپنے والد کے مسلمان ہونے کی امید تھی۔ پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی موت کفر پر ہو گئی تو اس سے بیزار ہو گئی۔ یہ دعا بیزار ہونے سے پہلے کی ہے، جب تک والد کی موت علی الکفر کا علم نہ ہوا تھا اور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی بعد میں چھوڑ دی۔ آیت بالا میں والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ۔ اگر وہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ کو ان کاموں سے بے خبر مت سمجھی جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کے لیے مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں اوپر کو اٹھی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن کا ایک منظر عذاب آنے پر ظالموں کو درخواست کرنا اور ان کو کیا مہلت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن مجید میں نازل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن سنانے اور توحید کی دعوت دینے کے باوجود مشرکین مکہ عناد و تکذیب سے باز نہ آتے تھے اور اپنے احوال اور اموال میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ ان کی اس جاہلانہ بات سے دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا بھی احتمال تھا، تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ آپ یہ خیال نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے غافل ہے، اسے سب خبر ہے، ان کے حال اور انکار و تقسیم کا علم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تکذیب کرنے والوں پر وہ دنیا ہی میں عذاب بھیج دے۔ نیز عذاب آنے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی اور نظر بھی الٹ کر واپس نہ آئے گی کہ ایسی ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ پلک بھی نہ جھپک سکے گی۔ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، سروں پر کو اٹھائے ہوں گے اور ان کے دل بالکل ہوا ہوں گے، یعنی دہشت سے حواس باختہ ہو چکے ہوں گے۔ مواخذے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بس یہ دنیا ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے۔ دل سے دھوکہ نہ کھائیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ کا خطاب ہر اس شخص کی طرف ہے جس کے خیال میں یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے مال سے غافل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایسے گمان کا صادر ہونا تو محال ہے، لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کے بارے میں جو آپ یقین رکھتے ہیں اسی پر دائم اور قائم رہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا بظاہر خطاب آپ کو ہے، لیکن اس سے مقصد دوسروں کو متنبہ کرنا ہے، اور اس میں تنبیہ ہے، تنبیہ شدید و اکید ہے کہ جس ذات سے ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا، جب اسے ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئی تو جو شخص ایسا گمان کر سکتا ہو اسے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آپ پہنچے گا۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے، آپ نے ہمیں جن کاموں کی دعوت دی تھی، یعنی آپ کی طرف سے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا بلاوا پہنچا تھا ہم ان پر عمل کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے، یعنی اب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ سے درخواست کریں گے کہ آپ نے جن باتوں کا حکم ہمیں پہلے دنیا میں دیا تھا، آپ نے جس سے منع فرمایا تھا، جس کے کرنے کا حکم دیا تھا،
ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا مہلت دیجیے، اور دوبارہ آپ کے کہے گئے احکامات کے مطابق اور آپ کے منع کیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دیجیے، ہم ان پر عمل کریں گے، جو آپ نے حکم دیا وہ حکم مانیں گے، ہم رسولوں کا اتباع کریں گے۔ ہم ان لوگوں کے جواب میں تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کے جواب میں کہیں گے، ارشاد فرمائیں گے، تم دنیا میں بستے رہے، دنیا کو آباد کیا، تمہیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن آنے کی خبر دی جاتی تھی، اس پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا، تو تم سنی انسنی کر دیتے تھے، کہ جیسے تم نے اس بات کو سنا ہی نہ ہو۔ تم یوں قسم کھاتے تھے کہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے، یہاں سے ٹلنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھایا، ان کا سمجھانا ایمان لانے کو فرمانا سمجھدار انسان کے لیے کافی تھا، لیکن مزید تنبیہ و تذکیر کے لیے یہ بات بھی کم نہ تھی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونیت پذیر تھے، جن گھروں میں رہتے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کی بستیاں ہیں اور ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں میں بستے تھے، کفر و انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور مزید یہ کہ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کی اور پہلے لوگوں کی بربادی کے واقعات سنائے، اور تم بھی نسلاً بعد نسل سنتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے حق کو ٹھکرایا، قیامت پر ایمان نہ لائے، اب کہتے ہو کہ مہلت دی جائے، تو اب مہلت کا کوئی موقع نہیں۔ اللہ رب العزت سبحانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کے بعد کے آنے والے کہ روز قیامت وہ جو ہیلے بہانے اختیار کریں گے، ان سب کا ذکر فرما دیا ان آیات میں کہ یہ انسان راہ ہدایت پائے، لیکن انسان کی بدقسمتی کہ وہ راہ کی طرح ہدایت پانے کی بجائے اس سے مزید دور سے دور تر ہوتا جا رہا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اور یہ لوگ دوڑتے ہوں گے، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف واپس نہ لوٹے گی اور ان کے دل ہوا ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیہِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ۔ تو اس آیت مبارکہ میں، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، سو جن لوگوں نے ظلم کیا وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مہلت مانگنے کو ان آیات مبارک میں یوں ارشاد فرمایا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور ان لوگوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ کے سامنے ان کا مکر ہے، اور واقعی ان کا مکر ایسا کہ اس سے پہاڑ ٹل جائے۔ جو لوگ منکرین اور دشمنی والے تھے، عناد رکھنے والے تھے اللہ کے پیغمبروں سے، جب انبیاء کرام انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے تو نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے تھے بلکہ ان کی دعوت کو لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں بھی کرتے تھے کہ ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے اور ان کو باطل قرار دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اور تدبیریں اختیار کرتے تھے، راہ حق سے لوگوں کو روکتے تھے،
اس سلسلے میں جان اور مال خرچ کرتے تھے۔ ان کی یہ تدبیریں ایسی تھیں جن کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تدبیروں کا پورا علم تھا۔ ان کی تدبیریں نیست و نابود ہوئیں اور مکذبین اور معاندین ہلاک و برباد ہوئے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ سو اے مخاطب، تو اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، بلا شبہ اللہ غلبہ والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ۔ سو اے مخاطب، تو اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ کما فی سورۃ الغافر انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس میں بھی جس میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بلا شبہ اللہ غلبے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔